علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار پھر ہم لوگ اکٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے سننے، کہنے اور سننے کو قبول فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائیں۔ قرآن، یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ کبھی پرانی نہیں ہونے والی۔ یہ ایک زندہ کتاب ہے، اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک کہ کرۂ ارض پر انسان موجود ہے، کیونکہ اس کا موضوع ہی، اس کتاب کا موضوع ہی انسان ہے۔ اصل موضوع اس کتاب کا انسان ہے، اور انسان اپنی سرشت میں وہی ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے اسے بنایا ہے، اور یہ کتاب نازل کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ یہ بات میں نے کئی بار دہرائی ہے اور بار بار دہرائی ہے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 39 تک میری نظر میں بڑی اہم آیات ہیں، اور میری نظر میں قرآنی تعلیمات، قرآنی ہدایات کا پورا سلسلہ انہی آیات کے گرد گھومتا ہے۔ غور کریں گے تو شاید آپ میری بات کو تسلیم کریں گے۔ بہرحال آیت 2 سے 16 میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے 3 گروہوں کی تقسیم، انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ دیکھیں، آپ کوئی بھی کام شروع کریں، کوئی پروجیکٹ آپ اسٹارٹ کریں، تو آپ کو لازماً انسانوں کے ان 3 گروہوں سے سابقہ پڑے گا۔ آپ کا شاید مشاہدہ بھی ہو چکا ہو اس سلسلے میں۔ پہلا وہ گروہ وہ جو آپ کے اس پروجیکٹ میں یا اس کام میں دل و جان سے سپورٹ کرنے والا ہے، دل و جان سے سپورٹ کرنے والا ہے۔ دوسرا گروہ ایسے اشخاص کا ملے گا جو آپ کے پروجیکٹ سے بالکل بے تعلق ہوں گے، ان کو کوئی مطلب نہیں اس سے، جان گئے اس پروجیکٹ کے بارے میں لیکن ان کو کوئی تعلق ان کا نہیں ہوگا۔ تیسرا گروہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو اس پروجیکٹ کو سپورٹ تو بالکل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دل و جان والا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ جب انہیں اپنا مفاد نظر آتا ہے تو سپورٹ کرتے ہیں، جب انہیں اپنا مفاد نظر نہیں آتا تو دوسری طرف ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ سب نے کبھی بھی کوئی کام شروع کر کے دیکھیں تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اب یہ 3 گروہوں کے جو لوگ ہیں، ان 3 گروہوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک گروہ کے لوگ کبھی دوسرے گروہ میں چلے جاتے ہیں، دوسرے گروہ کے لوگ کبھی پہلے گروہ میں چلے گئے یا تیسرے گروہ میں چلے گئے۔ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ بھی قدرت کے عین، جو قدرت کا قوانین ہے اس کے عین مطابق ہے۔ ٹھیک ویسے ہی آپ سب نے پڑھی ہوگی یہ بات کہ سب سے اسمالسٹ جو ذرہ ہوتا ہے کسی بھی میٹیریل کا، اس کو ہم ایٹم کہتے ہیں۔ اس میں نیوکلیس کے چاروں طرف آربٹ کر رہے ہوتے ہیں، الگ الگ آربٹس پر الیکٹران ہوتے ہیں۔ جس طرح سے وہ الیکٹران، ان الیکٹرانوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک الیکٹران اپنی آربٹ کو چھوڑ کر دوسری آربٹ پہ چلا جاتا ہے، ہائر یا لوور۔ ٹھیک اسی طرح یہ انسانوں کا بھی معاملہ ہے کہ انسان بھی اسی طرح، جس پروجیکٹ میں یہ 3 گروہوں میں سے انسان کبھی ہائر گروہ میں چلے جاتے ہیں، کبھی لوور گروہ میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، یہ ان 3 گروہوں کو ایڈریس کرتی ہے، ان 3 گروہوں کو۔ پہلا گروہ جو دل و جان سے سپورٹ کر رہا ہے، انہیں اپنی جگہ استقامت عطا کرنے کی قرآنی ہدایت، ان کو اپنی جگہ استقامت قائم، اپنے اس فیصلے پر قائم رکھنے کے لیے، وہ ہدایات ہیں۔ دوسرے گروہ اور تیسرے گروہ کے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گروہ سے نکلیں اور پہلے گروہ میں شامل ہوں، اور یہی اللہ کو مطلوب ہے، اس لیے کہ پہلا گروہ ہی ہے جو کامیاب ہونے والا ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے
دہرائی ہے یعنی، اور ان تینوں گروہوں کی جو ہدایات ہیں وہ اسی نوع کی ہیں، صرف غور کرنے کی بات ہے۔ اور پھر قرآن کریم وہ جو حالات درپیش ہوتے ہیں انسانوں کے اس دنیا کے اندر، اس میں وقت اور حالات کے تحت اللہ تعالیٰ رہنمائی، ایسی آیات ہیں جو رہنمائی فرماتی ہیں۔ بہرحال یہ بیسک چیز تھی جو میں نے بتایا۔ آج ہم لوگ جو پڑھیں گے انشاءاللہ، دوسرے پارے کا اختتام انشاءاللہ آج ہوگا، اور جو آیات ہم لوگ پڑھیں گے اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ یہ تینوں گروہ موجود ہیں، اور یہ آیات ان کا تعلق پھر بنی اسرائیل سے ہے، پھر بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے۔ اب تک درمیان میں آپ نے دیکھا بڑی ساری ہدایات آئیں، پہلے بنی اسرائیل کی بات تھی، پھر ہدایات آئیں، پھر دوبارہ یہ بنی اسرائیل کی طرف یہ آیات رخ کر رہی ہیں۔ یہ تھوڑا سا پس منظر جان لیں۔ مفسرین نے اور مورخوں نے بہت کچھ لکھا ہے اس پر، اتنی تفصیل میں نہیں جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، انتقال کے بعد، بنی اسرائیل کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کی عطا کردہ ہدایات آپ کے ذریعے جو پہنچی توریت کی شکل میں، وہ قائم رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں سے نکلنا شروع ہوئیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل ان انتہائی پستی میں، جس کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ آج ہم لوگ ہیں، ہماری قوم ہے، اس پستی میں چلی گئی، اور پھر شرک و بدعت اور کفر، اللہ کی نافرمانیاں یہ کھلے عام ہونے لگیں، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم کو اٹھایا، اور وہ آ کر کے بنی اسرائیل کی فلسطین میں آ کے انہوں نے حملہ کیا، اور اس کے بعد اس طرح سے توڑ پھوڑ مچائی وہاں پر، اور پکڑ کے لے گئے ان لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو قید کر دیا، بہت سارے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے وغیرہ۔ یہ آیات جو ابھی ہم آج پڑھیں گے یہ اسی سے متعلق ہے کہ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد، تقریباً 1000 سال موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اب یہ قوم دوبارہ ہوش میں کچھ آئی ہے، اور کسی نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب کون سی ہوتی ہے؟ یہ تفسیر ابن کثیر ہے، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، اور چونکہ یہ تمام تفاسیر کی ماں کہلاتی ہے، تو یہ اسی تفسیر سے کو نہ کسی مسلک کی تفسیر ہے یہ، نہ کسی خاص سوچ رکھنے والے کسی اہل علم کی تفسیر ہے۔ یہ آیت نمبر 252 تک، جہاں پر جس پارے کا اختتام ہوتا ہے دوسرے پارے کا، پہلی آیت اس سلسلے میں آیت نمبر 246 ہے، 246۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے دیکھا سرداروں کو، اس سے مراد جو باحیثیت لوگ تھے، جو ان کے درمیان ایک عزت رکھنے والے، اقتدار رکھنے والے لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو بنی اسرائیل کے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبیہم، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے کہا اپنے نبی کو۔ یہ بھی ایک عجیب بات رہی ہے کہ بنی اسرائیل میں انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوا ہے، اس حالت میں بھی جب یہ سلسلہ، جب یہ نکالے گئے، پھر بھی اس کے بعد بھی یہاں پر نبی موجود ہیں، کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں۔ جواب میں وہ نبی کہتے ہیں قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا ایسا ممکن ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو تم جنگ نہ کرو؟ یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا طریقہ
وعدہ کی خلافی کرنا، اس طرح کی چیزیں ان کے اندر عام تھیں۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ان لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کریں گے۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور ہم نکال دیے گئے ہیں اپنے گھروں سے، اپنے بیٹوں سے الگ کر دیے گئے ہیں۔ فلما کتب علیہم القتال، تو جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، یعنی ان کے نبی نے قتال کا حکم دیا، اللہ نے نبی کو بتایا، نبی نے لوگوں کو بتایا، تولوا الا قلیلا منہم، تو انہوں نے منہ موڑا، اعراض کیا اس حکم سے، سوائے تھوڑے ان میں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تو ظالموں سے خوب واقف ہے۔ میں نے کہا تینوں طرح کا کردار اس میں تلاش کیجیے گا آپ خود ہی۔ قرآن کا ایک اسلوب میں بتاتا ہوں، قرآن کسی واقعے کو بیان کرنے سے پہلے اکثر اس واقعے کے متعلق ایک نٹ شیل میں اپنی رائے دے دیتا ہے۔ اللہ کی کتاب اپنی رائے دے دیتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نٹ شیل بتا دیا کہ کیا ہوا جب ان پر جنگ فرض کی گئی، تو انہوں نے کیا کیا، ان کی بیشتر لوگ، ان کی بیشتر تعداد، بہت بڑی تعداد ان کی، وہ اس حکم کو ماننے سے منکر ہو گئے، منہ موڑ لیا اس سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں، خوب واقف ہیں ظالموں سے۔ جو لوگ منہ موڑنے والے تھے اللہ کو پہلے سے پتہ تھا۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یہ نٹ شیل میں آنے والی بات کو بتایا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اکثر جگہوں پہ آپ نوٹ کریں گے قرآن کے اندر۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اب وہ یہ کہ وہ جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان بادشاہ بنایا ہے طالوت کو۔ اب یہ جواب دیتے ہیں ان کے قوم کے لوگ، قالوا انا یکون لہ الملک علینا، قالوا انا یکون لہ الملک علینا، وہاں پر بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کے کہ ہم بادشاہی ہمیں ملے۔ وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اس کی وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے پاس جو بادشاہ بنایا گیا ہے اس کے پاس تو مال ہے ہی نہیں، اس کے پاس مال کی وسعت نہیں ہے۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، اب نبی جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے تم لوگوں کے لیے، بادشاہت کے لیے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے انہیں بہت زیادہ دیا ہے، کھلا دیا ہے علم اور جسم، جسمانی قوت اور علم دونوں اللہ نے انہیں زیادہ دیا ہے۔ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ اقتدار کے لیے، بادشاہت کے لیے دو چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، ایک تو جسمانی قوت اور دوسرے علم۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بادشاہت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے والے ہیں اور علم والے ہیں۔ اللہ کی سوچ وسیع ہے اور علم کے ساتھ ہے۔ یہ آیت نمبر 247۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، لمبی آیت میں نے پڑھ لی، ٹکڑا ٹکڑا۔ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان لوگوں سے کہا، ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، ان کے رسول نے یہ کہا کہ ان کی بادشاہی کی پہچان یہ ہے، یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے لیے سکینت ہے، سکون کا ذریعہ ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسیٰ وآل ہارون، اور اس میں وہ چیزیں اس تابوت میں ہوں گی جو چھوڑی ہیں موسیٰ کے ماننے والوں نے، آل کے معنی ان کے طریقے پر چلنے والوں نے، اور ہارون کے طریقے پر چلنے والے، دونوں بیک وقت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بیک وقت نبی بنائے گئے تھے، آپ جانتے ہیں۔ وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَةُ،
اور اسے فرشتے اٹھا کے لائیں گے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں بے شک تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم لوگ تسلیم کرنے والے ہو تو، ماننے والے ہو تو، ایمان لانے والے ہو تو۔ ایک ہی معنی ہے، یعنی ان کی بادشاہی کا ثبوت تمہاری شکل میں اس تابوت کی شکل میں آئے گا جو فرشتے اٹھا کے لائیں گے، جس کے اندر وہ چیزیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے چھوڑی تھی۔ اسے آج بھی وہ لوگ یہودی تابوت سکینہ کا نام آج بھی وہ لیتے ہیں، اور آج بھی ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ جگہ جگہ پر کھدائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ لوگ بیت المقدس کے میں، اور یہ وہ تابوت سکینہ کی تلاش ہے کہ وہ تابوت سکینہ کہاں ہے، کہیں دفن ہے وہ یہیں۔ بہرحال تو نبی کے افسر وہ ان کے فرماتے ہیں علیہ السلام کہ ان بادشاہت کا ثبوت، طالوت کی بادشاہت کا ثبوت وہ تابوت سکینہ ہے جو تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ پھر واقعہ ہے تابوت سکینہ ان کے پاس واپس آیا، ایک وہ یہاں پر قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، جب اب وہاں سے چلے، بہت سارے لوگوں نے تو منہ موڑ لیا، جو انہوں نے مانا وہ ان کے ساتھ چلے، طالوت کے ساتھ، بالجنود ان کی لشکری شکل میں۔ وقال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو غالباً طالوت ہی کہتے ہیں یا پھر نبی ان کے وہ کہتے ہیں، واضح نہیں ہے، قالا کا صرف لفظ آ رہا ہے، نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے ایک نہر سے، فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر کا پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، شاید اشارہ ہے وہ میرے ساتھ نہیں رہے گا، اسے میرا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جو اس سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ہے، وہ مجھ سے ہے، یعنی وہ میرا ساتھ دے گا۔ اب یہاں پھر دیکھیں ایک مستثنیٰ آ رہا ہے، من الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ جو اپنے ہاتھ سے ایسے ایک چلو بھر کے پی لے، اتنی بھر اجازت ہے، وہ جو پی لے گا اسے چلو بھر پیے گا، کوئی حرج نہیں اس کے لیے۔ اول تو یہ کہ نہیں پینا ہے، اور اگر بہت ہی زیادہ پیاس کی شدت ہے، ظاہر ہے ان دنوں میں تو وہ اپنے جو لشکر کو لے کے نکلے ہیں طالوت، کہاں جا رہے ہیں یہ بات سامنے آئے گی، اور وہ پانی کی قلت جیسے ہوا کرتی تھی پہلے آپ سب کے علم میں، تو ظاہر ہے، اور پھر یہ امتحان سامنے آ رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ نہر میں سے نہر آزمائش ہے، اس سے جو پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، اور جو پانی نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ کوئی شخص اپنے چلو میں اقترف، یہ لفظ ہے جو آ رہا ہے اقترف غرفتن، یہ ایسے غرفہ بنا کر کے، غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، ایسے بنا کے جگہ بنا کر کے اس سے پی لے، بیدہی اپنے ہاتھ سے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو لوگوں نے اس سے پانی پیا، خوب پیا، سوائے کچھ لوگوں کے۔ پھر یہاں دیکھیں پھر لوگ کم ہو گئے۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، جب وہ اس نہر سے گزر گئے طالوت، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان والے تھے جنہوں نے ان کی بات مانی تھی، وہ اور طالوت گزر گئے اس نہر سے، آگے چلے گئے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم مقابلہ کر سکے جالوت کا، جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جالوت کی طرف جا رہے ہیں، کہ جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ کن لوگوں نے کہا؟ جو طالوت کے ساتھ چل پڑے، نہر سے پانی نہیں پیا، اور اس کے بعد آگے جا کر کے یہ بات وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں تو طاقت نہیں ہے ان سے لڑنے کی۔ ظاہر ہے جالوت کوئی بہت بڑا بادشاہ رہا ہوگا، بہت بڑی فوج رہی ہوگی اس کی۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ،
اب وہ لوگ، وہ شخص جسے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ملاقات ہو کے رہے گی، وہ کہتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی ایسے جماعتیں رہی ہیں، کتنی ہی ایسے گروہ رہے ہیں جو بہت تھوڑے تھے، وہ غالب آئے ان پر جو بہت زیادہ تھے، ان پر غالب آئے۔ یعنی ان میں وہ شخص جو آخرت پر یقین رکھنے والا ہے، وہ یہ اب ان لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ کتنے ہی واقعات گزر چکے ہیں کہ تھوڑی تعداد کے لوگ بڑی تعداد پر غالب آئے ہیں، یعنی انہیں ہمت دلا رہے ہیں۔ واللہ فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہاں پر ذرا سا بدر کا واقعہ یاد کریں، 313 تھے اور 1000 کا لشکر تھا جو پوری طرح تیار آیا تھا۔ ان کے پاس 313 کے پاس جنگ کے ہتھیار بھی نہیں تھے برابر۔ یہ بالکل وہی سین ہے، اور ایک روایت بھی ملتی ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی تعداد تم لوگوں کی غزوہ بدر میں تھی، اتنی ہی تعداد میں طالوت کے ساتھ لوگ تھے، ایک روایت ملتی ہے۔ بہرحال جو بات کہی جا رہی ہے، اصل چیز تو فتح و نصرت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو لوگ اللہ پر یقین کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنے پر پش و پیش نہیں کرتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کتنی ہی بار کم تعداد والوں کو بڑی تعداد والوں پر غلبہ عطا کرتے ہیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب یہ دونوں سامنے آئے، جب یہ لشکر سامنے آتا ہے جالوت کے اور اس کے لشکر کے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اب یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دیں، الفاظ غور کریں، صبر انڈیل دیں، جیسے کہ پانی انڈیل دیا جاتا ہے، اس طرح صبر ہم پر انڈیل دیں، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دیں، وانصرنا، اور ہماری مدد فرمائیں، علی القوم الکافرین، یہ کافر قوم پر ہماری مدد، ہماری مدد فرمائیں۔ یہ آیت نمبر 250 تھی۔ اگلی آیت، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے شکست دی اللہ کے اذن سے۔ کس نے؟ طالوت کے لشکر نے، جو بڑی تھوڑی تعداد میں تھی، اور یہ جالوت کو جو بہت بڑی تعداد میں تھے لشکر۔ یہ ہزموہم بِإِذْنِ اللَّهِ، ہزم یہ لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، کھانا ہضم ہو گیا، کیا مطلب؟ پیٹ نے کھانے کو شکست دے دی، کھانا ٹھکانے لگ گیا، پھر بھوک لگی ہوئی، یہ لفظ عربی سے آیا۔ بہرحال فَحَزَمُوهُ، تو انہوں نے شکست دی بِإِذْنِ اللَّهِ، وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ داؤد بھی انبیاء اور رسولوں میں سے ہیں، داؤد علیہ السلام، ان کو کتاب دی گئی تھی زبور، لیکن ابھی یہ ایک عام انسان ہے جب یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ روایت سے جو پتہ لگتا ہے کہ جالوت، کہا جاتا ہے کہ یہ رسی میں پتھر باندھ کر کے گھما کے یوں پھینک کر کے بڑے نشانے پہ مارا کرتے تھے، تو ویسے ہی کام کیا داؤد نے، اور اس کے نتیجے میں جالوت کی آنکھوں میں، جو سر سے پیر تک لوہے سے ڈھکا ہوا تھا، آنکھوں میں جا کر کے لگا، اور پھر اس کے بعد شکست ہوتی ہے جالوت کی۔ واللہ عالم، بہرحال جو واقعہ ہے قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ قتل داؤد جالوت، کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے انہیں داؤد کو بادشاہی دی اور حکمت دی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اسے انہیں سکھایا وہ کچھ جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ یہ اشارہ ہے ان کی نبوت کا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ملک اور حکمت دی۔ یہ عام طور سے قرآن میں یہ دو الفاظ آتے ہیں نبیوں اور رسولوں کے لیے، کہ اور انہیں سکھایا جو کچھ اللہ نے چاہا۔
اب یہ ایک اصول سامنے آ رہا ہے اسی آیت میں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفاع نہ کریں، بعض کو بعض کے ذریعے نہ روکیں، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین پر فساد پوری زمین پر پھیل جاتا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تو صاحب فضل ہے جہان والوں کے لیے۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر دوسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس ظلم کو ختم کرتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ بنی اسرائیل میں جب ظلم حد سے زیادہ پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو بھیجا، دوسری قوم کو بھیجا، انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو قید کر لیا، بہت سارے قتل ہوئے، بہت سارے کو پکڑ کر لے گئے، در بدر ہوئے، جہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اب یہ طالوت کے ہاتھوں یہ جالوت کا لشکر تباہ و برباد ہوتا ہے، اور داؤد علیہ السلام انہیں قتل کرتے ہیں، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، کہا گیا بادشاہی اور حکمت، اور سکھایا ان کو۔ اب داؤد علیہ السلام بادشاہ بنا دیے گئے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، یعنی سارا واقعہ سچا واقعہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ تو رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں پر آ کر کے بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بھی ختم ہوتا ہے اور دوسرا پارہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ اب تیسرا پارہ تقریباً سورۃ البقرہ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ یہ تقریباً آدھا پارہ ہے جس کے بعد سورۃ البقرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت 253، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ لوگ تھے جو رسول تھے، جیسے ابھی ذکر ہوا نبی کا، جیسے ابھی ذکر ہوا داؤد علیہ السلام کا، تو یہ وہ لوگ تھے جو رسول تھے۔ اللہ نے فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں فضیلت دی بعض کو بعض پر، فضیلت دی بعض کو بعض پر۔ پہلے تمام کے تمام انبیاء اور رسول اپنے اپنے قوموں میں آتے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بن عبداللہ یہ پوری نوع انسانی کے لیے آئے۔ یہ وہ عظیم فضیلت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ اب آگے مزید اس کی وضاحت بھی ہو رہی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے، ان رسولوں میں جنہوں نے اللہ سے بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلاتے ہیں، اللہ سے بات کرنے والے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کی درجات ہم نے بلند کیے۔ کیسے ہے، کیا ہے؟ اب یہ انبیاء رسولوں کی تاریخ پڑھیں تو اس سے پتہ لگتا ہے، قرآن سے ہی پتہ لگتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں پرانے واقعات تو۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح نشانیاں دیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی مدد کی ہم نے روح قدس سے۔ شاید پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، روح القدس سے کیا مراد ہے؟ پاک روح۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پاکیزہ روح۔ اس سے اکثر مفسرین نے جبریل علیہ السلام لیا ہے، یا فرشتے، ان سے مدد کی۔ کس کی؟ عیسیٰ ابن مریم کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام کبھی اکیلا عیسیٰ کہیں بھی نہیں آیا قرآن میں، ہمیشہ عیسیٰ ابن مریم آیا ہے۔ دوسرے رسولوں کا نام ان کے باپ کے بغیر آیا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا نام ان کے ماں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے۔ آپ بغیر باپ، اللہ نے آپ کی تخلیق کی۔ ہر جگہ عیسیٰ ابن مریم ہی آئے گا۔ اور ان کی مدد کی عیسیٰ ابن مریم کی روح القدس سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ،
اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کرتے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائیاں نہیں کرتے. اس کے بعد جب ان کے پاس نشانیاں آ گئیں، من بعد ما جاءتہم البینات، ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ گئیں. عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کے آئے، لیکن کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا. اور جو واقعات ہیں آگے پڑھیں گے ہم لوگ، قرآن اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. اور یہودیوں کے نقطہ نگاہ سے تو عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر انہیں مار دیا گیا. ان کے نقطہ نگاہ میں قرآن اس کا انکار کرتا ہے. آگے پڑھیں گے ہم لوگ. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، لیکن کیا کیا کہ وہ ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا. یہ ہے وہ بڑی مصیبت، اور یہی وہ بات ہے جس کا ذکر میں نے کیا کہ اس اختلاف کو امت کے درمیان سے ختم ہونا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ختم کبھی نہیں ہوگا. یہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، ایسا ہی ہوتا چلے گا. وہ لوگ جو اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش میں ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، کامیابی ان کے نصیب میں آئے گی. اور جو ان اختلافات کو ہوا دینے والے لوگ ہیں وہ ناکام ہونے والے لوگ ہوں گے. تو لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، ان میں وہ لوگ ہوئے جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو تسلیم کیا، اور ان میں وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کا انکار کیا. چاہے وہ ایک کا انکار کریں یا پوری کی پوری شے کا انکار کریں. قرآن کی ایک آیت کا انکار اللہ کا کفر ہے. ایک آیت کا انکار، اللہ کی ہدایت، کسی ایک ہدایت کو رد کرنا در حقیقت اللہ کی تمام ہدایات کو رد کرنا ہے. یاد رکھیں، بار بار اس کا ذکر ہو چکا ہے. شیطان نے صرف ایک ہی تو غلطی کی تھی کہ اللہ کی بات نہیں مانی، سجدہ کا حکم نہیں مانا. کیا ہوا؟ اس پر وہ قائم رہا، اڑ گیا. نتیجہ کیا بنا؟ لعنتی بنا، رجیم بنا. اور آدم علیہ السلام نے بھی ایک ہی غلطی کی تھی، لیکن اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کیا، اللہ سے معافی طلب کی، ندامت کے ساتھ اللہ نے معاف فرمایا. یہ ہے وہ انسانی رویہ، اور وہ ہے وہ شیطانی رویہ. جو شخص اللہ کی آیات کے ساتھ شیطانی رویہ اختیار کرے گا وہ کفر میں ہے. تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تسلیم کیا، یعنی پوری بات کو تسلیم کی، اور کچھ لوگوں نے انکار کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ جنگ نہیں کرتے. یہ مکمل اختیار اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ کا اگر یہ فیصلہ ہوتا کہ انسان امت بن کے رہیں تو ہم سب ایک امت ہی ہوتے. لیکن اللہ نے کا فیصلہ یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اختیار دے کر کے چھوڑا ہے اس دنیا میں. مقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں. یہی اللہ کا فیصلہ ہے. اگلی آیت نمبر 254. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یہ ایمان والوں سے مخاطب ہے یہ آیت. ہاں، جو ایمان کا دعوے دار ہیں ان سب سے مخاطب ہے. اس لیے کہ ایمان والوں میں دو طرح کے لوگ اب بتا چکا ہوں. پھر وہی دیکھیں، وہ تینوں کیٹیگری ذہن میں رکھیں، اور آپ نے جو کچھ پڑھ رہے ہیں ان میں دیکھیں گے، غور کریں گے آپ کو کہ یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو پہلے گروہ کے ہیں ان کو کیسے ان تک ہدایات پہنچا رہے ہیں، جو دوسرے گروہ کے ہیں ان تک کیسے ہدایات پہنچا رہے ہیں، تیسرے گروہ کے ہیں ان تک کیسے ہدایات پہنچا رہے ہیں. قرآن اب ان تینوں گروہوں کو مخاطب کرتا ہے. تو یہاں پر یہ پہلے گروہ کے جو لوگ ہیں وہ تو اس کو مانیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی رکھنے والے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے. انفقوا مما رزقناکم من قبل، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ خرید و فروخت ممکن ہو، نہ کوئی دوستی کام آئے،
اور نہ ہی کوئی شفاعت، کسی کی شفاعت کام آئے۔ والکافرون هم الظالمون، اور وہ لوگ جو اس بات کو نہیں ماننے والے ہیں وہ ظالم ہیں۔ والکافرون هم الظالمون، اب ایمان والوں میں جو یہ بات نہیں ماننے والے ہیں وہ کون ہے؟ ظالم ہے۔ پھر چلے جائیے وہی آپ سورۃ البقرہ آیات 2 سے 5 کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کی قائم کرنے والے ہیں، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں اسی رزق کو خرچ کرنے کے لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب کچھ بھی کام نہیں آئے گا، تو اس سے پہلے خرچ کرو۔ کہاں؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر، اور جو ایسا نہ کرے وہی ظالم ہے۔ اگر کوئی شخص نماز تو پڑھتا ہے بڑی پابندی سے، لیکن جیب سے مال نہیں نکلتا، اللہ کی راہ میں دینے کو کچھ تیار نہیں، پھر نتیجہ ظاہر ہے، ہم الکافرون ہم الظالمون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ دونوں چیزیں، یہ دونوں ظاہری چیزیں اس کے اندر ہوں گی کہ وہ نماز کا قائم کرنے والا ہوگا اور اللہ کی دی ہوئی رزق میں سے خرچ کرنے والا ہوگا۔ آیت نمبر 254، آیت نمبر 255 ہم لوگ اگلی بار پڑھیں گے۔ آیت نمبر 255 یہ قرآن کی عظیم آیت ہے، اور انشاءاللہ کہنے کو تو ایک آیت ہے لیکن اس کے اندر کئی جملے ہیں۔ اب جب میں پڑھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو اب تک یہ بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ قرآن کی ایک آیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک جملہ ہے۔ ایک ایک آیت میں کئی کئی جملے ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم لوگوں نے پیچھے دیکھا، ایک ہی آیت کے اندر وہ لوگ بھی جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ہے، جو نبی بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی ہے، جو طالوت نے کہا وہ بھی ہے، ایک ہی آیت کے اندر۔ اور کہیں ایسا بھی ہے کہ ایک آیت ہے اور پورا جملہ مکمل نہیں ہوتا، اور کہیں وہ بھی ہے کہ ایک آیت ہے لیکن اس کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں الف لام میم جس کو کہا جاتا ہے کہ حروف مقطعات ہیں، کیا معنی ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، حتمی بات کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو ویسے اسی طرح 255 نمبر آیت یہ قرآن کی عظیم آیت ہے، انشاءاللہ اگلی بار پڑھیں گے۔ جہاں تک ہم لوگوں نے آج پڑھا، اللہ تعالی ہمیں انہیں سمجھنے کی، غور کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی، جو آیات ہم لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دیں۔ ہم ان آیات کے وہ نہ ہو جائیں، ان لوگوں میں نہ ہو جائیں جو اللہ کی کسی ایک ہدایت کو بھی رد کرنے والے ہوں۔ غلطی ہوگی، ہدایت پر عمل نہیں کر پائیں گے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے دروازہ کھولا ہوا ہے۔ ایمان والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی مغفرت اور رحمت ہے، لیکن یہاں صاف ہو، یہاں عزم ہو۔ یہاں اگر یہاں عزم نہیں ہے، بات یہیں تک ہے، پھر معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔